بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانبیاء کی ابتدائی آیات میں کہ حساب کا وقت یعنی قیامت کا دن قریب ہے، اور لوگ جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ان کے پاس کیسا وقت آنے والا ہے، ایک ایسا دن آنے والا ہے جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور اس دن سوائے اللہ کی رحمت کے کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ جن کی رحمت کا سایہ اس دن جس پر ہو گیا، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی انعامات ہوں گے۔ مزید برآں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو بے شک بہت سی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا۔ آزمائشیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں، یعنی نعمت دے کر آزماتے ہیں کہ کیا میرا یہ بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، اور کچھ لوگوں کو سے اللہ تعالیٰ لے کر ان کو تکلیف دے کر آزماتے ہیں کہ کیا یہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بت شکن تھے وہ، ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، ان کی قوم ان سے سخت نالاں تھی کہ یہ لڑکا جو ہے یہ بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ایک رب کی عبادت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ایک دن وہ تمام لوگ ایک میلے پہ گئے ہوئے تھے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے مندر میں گئے اور تمام بتوں کو گرا کر کلہاڑا جو تھا جس کے ساتھ انہوں نے گرایا تھا وہ سب سے بڑے بت کے اوپر رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے میلے سے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے خداؤں نعوذ باللہ جو تھے بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کو گرا دیا گیا ہے، توڑ دیا گیا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یہ آزر کے بیٹے ابراہیم کا کام ہے، وہی بتوں کے خلاف ہے، وہی ان کے خلاف باتیں کرتا پھرتا ہے۔ تب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سب تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا جو سب سے بڑا بت ہے جسے تم خدا مانتے ہو، جس کے اوپر کلاڑا ہے، تم اسی سے پوچھ لو، یہ جانتا ہوگا کیونکہ یہ یہاں پر موجود تھا، یہ تمہیں بتا دے گا کہ کس نے یہ کام کیا۔ تو وہ کہنے لگے تم جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا جو بات ہی نہیں کر سکتا، جو تمہاری باقی بت جو ہیں ان کی نگہبانی نہیں کر سکتا، ان کا خیال نہیں رکھ سکتا، وہ تمہارا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ بات ان لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین کیسے چھوڑیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے رب، تو زندہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ پرندے لو، ان کے حصے کرو اور مختلف جگہوں پہ رکھ دو۔ انہوں نے مختلف فاصلوں پر دور دراز پہاڑیوں کے اوپر وہ پھر پرندوں کے حصے رکھ دیے۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور وہ تمام حصے جو تھے جڑ کر دوبارہ زندہ پرندے کی شکل اختیار گئے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو پاک ہے، بے شک میں ہی گناہ گار ہوں۔ اسی طرح جب انہوں نے نمرود کو دین کی دعوت دی تو نمرود جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وہ غصے میں آ گیا، غضبناک ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ آگ بھڑکائی گئی کہ بہت کئی کلومیٹر تک اس کی آگ کی تپش محسوس ہوتی تھی۔ 30 دن تک دنیا جہان سے لکڑیوں کا انبار لا کر اس میں جلائے گئے اور اس کو اتنا گرم کر دیا گیا۔ پھر ایک موزمبیک یا توپ کہہ لیں جسے، اس میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، اور حضرت ابراہیم جب اس آگ میں جا کر گرے تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ لیکن نمرود پھر بھی ایمان نہیں لایا، وہ پھر بھی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس مشرک کو ایک مچھر کے ذریعے عذاب دیا کہ جو اس کی ناک کے رس سے اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا، اور وقتاً فوقتاً اس کو ڈنگ مارتا تھا اور اس کو تکلیف ہوتی تھی، وہ تڑپتا رہا تھا۔ اسی طرح وہ آہستہ آہستہ ذہنی توازن کھو گیا اور آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے عبرت کا نمونہ بن کر دنیا سے چلا گیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقی مختلف انبیاء، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیش پناہ بادشاہت دی گئی تھی۔ آپ جنوں کی اور تمام چرند پرند کی ہر چیز کی آواز سن لیتے تھے، ان کو بے شک بہت بڑی حکمرانی دی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت عطا کی تھی۔ ان کی تلاوت اللہ رب العزت کو بہت پسند تھی، جب وہ تلاوت کرتے تھے تو بے دنیا جہان کی چیزیں جو تھی، چرند پرند فرشتے ان کی تلاوت سنا کرتے تھے، ان کو لوہے کے اوپر طاقت دی گئی تھی اور وہ بہت مضبوط آدمی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ کیسے مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے، تب انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے چھٹکارا دلایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر فرمایا کہ کیسے وہ ایک لا علاج بیماری کا شکار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو دوبارہ صحت بخش زندگی عطا فرمائی۔ انبیاء کے قصے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء جب بھی کسی مشکل کا شکار ہوئے، انہوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، صبر کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اللہ سے دعا کرتے رہے، جس پر اللہ رب العزت نے انہیں ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کی زندگی کو آسانی بخشی۔ آگے سورہ حج میں اس حج کا ذکر فرمایا ہے اور قربانی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔
اللہ ताला फरमाते हैं कि बेशक शिर्क बहुत ही बड़ा गुनाह है, और हज के दिनों को अल्लाह ताला ने बताया कि ये गिनती के चंद दिन हैं जिनमें तुम साहिब इस्तिताअत लोगों को बताया कि वो अल्लाह के रब का वो सफ़र करते हैं, उसके घर का सफ़र करते हैं, और मखसूस अयाम में मखसूस इबादात जैसे तवाफ़, सही, वकूफ़ अरफ़ात, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, मिना में जाना, और शैतान जहाँ पर उसने हज़रत इब्राहीम को 3 दफ़ा रोका था कुर्बानी करने से, उनकी सुन्नत में पत्थरियाँ मारना, उसके बाद सर मुंडाना और कुर्बानी करना अल्लाह की राह में, यह सब हज का हिस्सा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज तमाम साहिब इस्तिताअत मुसलमानों पर बालिग़ वाक़िल पर फ़र्ज़ कर दिया गया है, और हज एक ऐसी इबादत है कि हज मबरूर का अजर सिर्फ अल्लाह के यहाँ है, कि आज जो शख्स अच्छे नीयत से और बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज कर ले, और उस दौरान उसके साथ कोई कोताही वो गर्द ना हो, तो वो हज करके ऐसे ही होता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। कुर्बानी का भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि कुर्बानी के जानवर कभी हर बाल का, उसकी जो खाल के ऊपर जो बाल होते हैं, हर बाल के बदले उसको नेकी मिलती है और गुनाह झड़ते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे तक तुम्हारा गोश्त नहीं पहुँचता, लेकिन पहुँचता है तो तुम्हारा तकवा। हम सबको चाहिए कि हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो तमाम पुरहिकमत बातें फरमाई हैं उन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।